الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وصحبہ المرتضى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم ونحن له على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام صد احترام سامعین مکرم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، میں نے 21 پارہ کی پہلی آیت سورت نمبر 29 کی آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے. رب لم یزل ولا یزال، مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سامعین مکرم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. آج جس بندے کو کہا جاتا ہے کہ بھئی نماز پڑھو، تو وہ آگے سے ہمیں یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی پھر میرے پاس جو 5-4 بچے ہیں، ایک بیوی ہے اور میرا اپنا پیٹ لگا ہوا ہے، پھر میں ایسا کروں کہ ان بچوں کو تو ختم کر دوں اور اسی طرح بیوی کو طلاق دے دوں اور اپنا پیٹ اتار کر رکھ دوں تاکہ میں نمازیں پڑھتا رہوں، پھر روزی تو نہ کماؤں. اللہ رب العزت نے فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. میرا حبیب اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، خود بھی نماز پڑھو اور اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس کے اوپر صبر کرو. یہ نہ ہو کہ ایک دن جوش آیا، 5 کی 5 نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ساتھ میں اشراق بھی ہو رہے ہیں، چاشت بھی ہو رہی ہے، اوابین بھی ہو رہے ہیں، جوش ختم، ہوش ختم، عبادت ختم، رات گئی بات گئی. یا رسول اللہ ایسا نہ کرنا، میرے حبیب ایسا نہ کرنا، اللہ کے رسول ایسا نہ کرنا کہ دل کرے تو نمازیں پڑھ لینا، دل نہ کرے نمازیں نہ پڑھنا، ایسا نہ کرنا. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس کے اوپر ڈٹ جانا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا صرف خود نماز کے اوپر نہیں ڈٹ جانا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے اوپر ڈٹانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے اوپر لگانا ہے. یا اللہ، پھر آپ نے پیٹ بھی لگا دیا ہے،
مجھے بھی 4 بیٹیاں بھی دی ہیں، 3 بیٹے بھی دیے ہیں، یا اللہ 11 بیویاں بھی دی ہیں، بیک وقت 9 بیویاں میرے حرم کے اندر ہیں۔ اللہ پھر ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیسے کروں گا؟ اللہ میرے ساتھ بھی پیٹ لگایا ہے، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگایا ہے، اللہ صرف نمازیں پڑھتے رہ گئے تو پھر روزیاں کون کمائے گا؟ رزق کہاں سے لائیں گے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا لا نسألک رزقا، کہیں نا سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا حبیب لا نسألک رزقا، ہم آپ سے دنیا کے اندر رزق نہیں کموانا چاہتے ہیں، رزق زمینوں سے پیدا کرنے والے بھی ہم خود ہیں، رزق آسمانوں سے نازل کرنے والے بھی ہم خود ہیں، رزق کے فیصلے ہم خود کرنے والے ہیں، رزق کے نصیب لکھنے والے ہم خود ہیں۔ میرا حبیب میں آپ سے رزق نہیں کموانا چاہتا، آپ کو بھیجنے کا مقصد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا حبیب آپ کو زمین کے اوپر بھیجنے کا مقصد رزق کموانا کوئی نہیں، اگر رزق صرف کمانے سے آتا پھر بنی اسرائیل کو میں من اور سلوہ نہ کھلاتا، اگر رزق صرف کمانے سے آتا تو پھر جو کمانے والے نہیں ہیں، جن کے ہاتھ ہی کوئی نہیں، جن کی آنکھیں ہی کوئی نہیں، پھر وہ تو بھوک سے مر جاتے۔ حبیب رزق کی ذمہ داری میری ہے، وہ میں آپ سے کموانا نہیں چاہتا، آپ تک پہنچانا رزق یہ میری ذمہ داری ہے، اور یہ میری ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دو حبیب، جو آپ کا کام ہے آپ وہی کام کریں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر ڈٹ جائیے۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، پھر تو میں پیٹ کو اتار کر رکھ دوں، پھر تو ان بچوں کو بھوکا چھوڑ دوں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں بندہ رزق کی ذمہ داری تیری کوئی نہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہوں جن جگہوں سے آپ کو وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال نے ایسی جگہوں سے رزق آپ کو بھی دیا ہوگا کہ آپ کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے ذہن کے اندر ایڈیے چل رہے ہوں کہ جی میں بڑا ہو کر یہ کروں گا وہ کروں گا پھر میرے پاس رزق آئے گا، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس نے یہ وہ کیا ہو اور اگر مگر لڑایا ہو اور اس کو رزق نصیب ہو گیا ہو۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نوکریوں کے اوپر لگے کھڑے ہوتے ہیں، راتوں رات نوکری سے جواب مل جاتا ہے، رب ذوالجلال ان کو بھی رزق دے رہا ہوتا ہے۔ وہ جو نکمے پھر رہے ہوتے ہیں، جن کو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ملازمت پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، رب ذوالجلال راتوں رات کے اندر ان کو امیر بنا دیتے ہیں، ان کو افیسر بنا دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں یرزقہ من حیث لا یحتسب، تو رب ذوالجلال سے ڈرنے والا بن جا، رب ذوالجلال کے سامنے جھکنے والا بن جا، رب ذوالجلال تجھے ان جگہوں سے رزق دے گا حیث لا یحتسب، جہاں سے تیرا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ حبیب ایسا نہ کرنا کہ دل کرے نماز پڑھ لینا، حبیب ایسا نہ کرنا کہ اپنے گھر والوں کو کام کے اوپر لگا دینا اور نماز نہ پڑھنا، بلکہ آپ خود بھی نماز پڑھنا۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے اوپر لگانا، جب نماز کے اوپر تو اپنے گھر والوں کو لگائے گا، تجھے بھی روزی عزت کی دوں گا، تیرے گھر والوں کو روزی بھی عزت کی دوں گا۔ سامعین مکرم، آج ہمارے گھر والے بے نمازی بن چکے، جس کی وجہ سے گھر کے اندر جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، برکتیں دور چلی گئی ہیں، برکتیں ختم ہو گئی، محبتیں بھی جاتی رہی، آج گھروں کے اندر نماز نہیں رہی۔ وگرنہ دیکھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، حضور بھی سجدہ کر رہے ہیں، امی عائشہ قیام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، حضور فرض نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت میمونہ سبحان ربی الاعلیٰ کی گنگاتی ہوئی نظر آتی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام کے اندر ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں سجدے کے اندر ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں گھروں کے اندر مصلی بیٹھ کر رب ذوالجلال کی تسبیحاں بیان کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، رب ذوالجلال نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔
آج کا مسلمان یاد رکھنا، اگر باپ اپنی اولاد کو کہتا ہے بیٹا تو نے یہ کام کرنا ہے، اولاد نہیں کرتی تو باپ ناراض ہو جاتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ باپ کہتا ہے کہ بیٹا تو نے یہ کرنا ہے، بیٹا نہیں کرتا تو باپ ناراض ہو جاتا ہے، اور شام کو جب تھکا ہارا باپ آتا ہے پھر اولاد کے اوپر غصہ بھی کرتا ہے، اولاد کو سزائیں بھی دیتا ہے کہ بیٹا جب میں نے تجھے کہا تھا یہ کرنا ہے تو نے کیا کیوں نہیں؟ اور اسی طرح خطیب کہتا ہے، ذرا زور سے بول سبحان اللہ۔ جب کہتا ہے خطیب سبحان اللہ، اگر آگے سننے والا سامعین میں سے کوئی سبحان اللہ نہ کہے، خطیب ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نے کہا ہے کہو سبحان اللہ، اس نے سبحان اللہ کہا نہیں، میں تقریر کرتا نہیں، یہ جا رہا ہوں۔ باپ کہے گھر کے اندر بیٹے کو بیٹا یہ کرنا ہے، بیٹا اگر نہ کرے باپ ناراض ہو جاتا ہے، گھر والا گھر والی کو کہے یہ کام کرنا ہے، گھر والی کام نہ کرے تو گھر والا ناراض ہو جاتا ہے۔ میرا رب ذوالجلال اس قرآن پاک کے اندر 750 مرتبہ مسلمان کو کہتا ہے مسلمان اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، لیکن مسلمان کے جسم تک روح تک نہیں رینگتی، مسلمان کو پرواہ تک نہیں ہوتی، مسلمان مسجد کے قریب سے گزر کر چلا جاتا ہے، مسلمان کے پاس رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے ٹائم کوئی نہیں۔ آج کا مسلمان اگر تو نے افسوس کر لیا، آج کا مسلمان تو نے پچھتا لیا، تو کل کو جو آنے والا ہے، کل کا جو آنے والا ہے اس دن کے اندر تجھے راحت بھی ہوگی اور رب کی رضا بھی نصیب ہو جائے گی۔ اور کل اگر تو پچھتائے گا، آج نہیں پچھتاتا تو پھر کل صرف افسوس ہی رہ جائے گا، صرف رب کی ناراضگی ہی ملے گی، صرف شرمندگی ہوگی سوائے پچھتاوے کے افسوس کے، اور کچھ نہیں ہوگا۔ جس نے آج پچھتا لیا اس نے اپنا کل سنوار لیا، اور جس نے کل پر پچھتاوا چھوڑ دیا کہ جی کل نمازیں پڑھوں گا، کل توبہ طیب ہوں گا، کل رب ذوالجلال کو سجدے کروں گا، آج تھکا ہوا ہوں، آج مصروف ہوں، تو پھر رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ مسلمان تیری مصروف زندگی تیری نماز کو تو ضائع کر دے گی، لیکن نماز تیری مصروف زندگی کو بھی آسان کر دے گی۔ آج ہر بندہ کہتا ہے کہ جی مصروفیت اتنی ہے نماز نہیں پڑھ سکتا، رب ذوالجلال کل قیامت والے دن پوچھ لیں گے بندہ کیا تو نے مصروفیت کی وجہ سے کھانے کو چھوڑا تھا؟ بندہ کیا تو نے مصروفیت کی وجہ سے پینے کو چھوڑا تھا؟ بندہ تو نے مصروفیت کی وجہ سے قضائے حاجت کو چھوڑا تھا؟ اب بندے کو جب قضائے حاجت آتی ہے تو آپ بتلاؤ بندہ جتنا مصروف ہو ساری مصروفیات چھوڑ کر لیٹرین کی طرف چلا جاتا ہے۔ بندے کو جب پیاس لگتی ہے بندہ ساری مصروفیات کو بھول جاتا ہے اور جاتا ہے پانی تلاش کرتا ہے، پانی تلاش کر کے اپنی پیاس بجھاتا ہے۔ آج کوئی بندہ پھر کل قیامت والے دن یہ کیسے کہہ سکے گا ربا مصروف ہی اتنا تھا کہ جی آپ کو سجدے ہی نہیں کر سکا؟ رب ذوالجلال کہتے ہیں کہ نماز تم میرے لیے نہیں پڑھ رہا، نماز تو اپنے لیے پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ سبحان اللہ۔ تو پہل صاحب تھوڑا اونچا کہنا پڑے گا سبحان اللہ۔ اچھا مسلمان کہتا ہے کہ جی اللہ تو مجھ سے سجدے کیوں کروانا چاہتا ہے؟ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نمازیں کیوں پڑھوانا چاہتا ہے؟ کیا اللہ تیری شان بڑھ جاتی ہے؟ بندہ نماز نہ پڑھے تیری شان گھٹ جاتی ہے، اللہ نمازیں کیوں پڑھوا رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں مجھے ضرورت کوئی نہیں، اللہ الصمد۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ جو سبحان اللہ ہوتی ہے مسلمان ذرا توجہ کر، یہ سبحان اللہ اس لیے کہلوائی جاتی ہے کہ بندہ جاگتا رہے اور خطیب آگے بڑھتا رہے، اور بندے کو جب بات سمجھ آتی ہے بندہ تبھی کہتا ہے سبحان اللہ۔ تو مسلمان میں عرض کر رہا تھا رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں بندہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو تیری نمازوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں، تیری تلاوتوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں، اللہ کو تیرے سجدوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں، اللہ کو تیری فرما برداری کی بھی ضرورت کوئی نہیں، اللہ کو تیرے اسلام لانے نہ لانے کی ضرورت بھی کوئی نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ پھر اللہ پڑھواتے کیوں ہو؟ رب ذوالجلال جواب دیتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ مسلمان آئے دن کے بدلنے کے ساتھ کہیں تو بدل نہ جائے،
ڈوبتے سورج کے ساتھ کہیں تو نہ ڈوب جائے، اندھیری رات کی طرح کہیں تو بھی اندھیروں کے اندر، ضلالت کے اندر، گمراہی کے اندر نہ جا پڑے، کہیں تو بے حیا اور منکر کے اندر نہ چلا جائے، کہیں تو بھی بے حیا اور بد کردار نہ بن جائے۔ اس لیے تو فجر ہوتی ہے، تجھے نماز کا حکم دیا گیا، دن چڑھتا ہے ابھی ڈھلنے ہی والا ہوتا ہے، پھر تجھے ظہر کا حکم دیا جاتا ہے، اور سورج جب جاتا ہے کمزوری کی طرف پھر تجھے عصر کا حکم دیا گیا ہے، سورج غروب ہوتا ہے پھر تجھے مغرب کا حکم دیا گیا ہے، سورج چلا جاتا ہے رات آ جاتی ہے پھر تجھے عشاء کا حکم دیا گیا ہے، رات ختم ہو رہی ہوتی ہے دن آ رہا ہوتا ہے، تجھے رب ذوالجلال فجر کا حکم دیتے ہیں کہ فجر ہوئے تب بھی رب ذوالجلال یاد ہو اور تو سبحان رب الاعلیٰ کی گن گاتا ہوا نظر آئے، اس لیے کہ تو جب نماز پڑھے گا نماز تجھے بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی، عن الفحشاء والمنکر۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جب تو نماز پڑھے گا تو نہ جلوت کے اندر برا رہے گا، والمنکر نہ خلوت کے اندر برا رہے گا، تیری جلوت بھی سدھر جائے گی، تیری خلوت بھی سدھر جائے گی۔ جب تو نماز پڑھے گا پھر تیرا اندر تجھے ملامت کرے گا کہ ادھر سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ اور ادھر سے تو لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، ادھر سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، ادھر سے تو بد نظری کرتا ہے، ادھر سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اسی زبان کے ساتھ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا جسم تو ہے پھر روح کوئی نہیں۔ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے ادھر سے جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز پڑھتا ہے دوسروں کے حق بھی کھاتا ہے، نماز پڑھتا ہے غریبوں کو بھی ستاتا ہے، نماز پڑھتا ہے رویے کافروں والے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن اپنا چلن اور اپنا پھرن کافروں کے طرز پر رکھتا ہے، اور اس کا جو لائف سٹائل ہے یہ گوروں جیسا بنا کے رکھتا ہے، تو پھر سمجھ لو مسلمانوں یہ جسم تو ہے نماز کا، نماز کی روح اس کو نصیب کوئی نہیں۔ مگر نہ یاد رکھنا رب ذوالجلال تو فرماتے ہیں نماز فرض ہی اس لیے کی ہے تاکہ نماز تجھے بے حیائی اور برے کاموں سے روکے۔ مسلمان میں آپ کو انسان سے ایک مثال دیتا ہوں، انسان کے متعلق فرمایا کہ یہ اشرف المخلوق ہے، انسان کے متعلق فرمایا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، انسان میں نے تجھے زمین کے اندر خلیفہ بنایا ہے، تو یہ خلیفہ اگر اس کے جسم سے روح نکل جائے تو پھر یہ انسان نہ تو عالم رہتا ہے نہ مفتی رہتا ہے، اور یہ انسان نہ ہی ڈاکٹر رہتا ہے، نہ ہی یہ بابا جان رہتے ہیں، نہ ہی یہ بیٹا رہتا ہے، نہ ہی یہ بزرگ رہتا ہے، نہ ہی ایک پہلوان رہتا ہے، اور نہ ہی افیسر رہتا ہے، نہ ہی ملازم رہتا ہے۔ جب اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے پھر صرف یہی کہا جاتا ہے کہ یہ میت پڑی ہے۔ اسی طرح جب انسان صرف سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ٹکرے مارتا ہے، لیکن نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی، جھوٹ سے یہ باز نہیں آتا، غریبوں کا حق کھانے سے یہ باز نہیں آتا، اور اسی طرح لوگوں کو ستانے سے باز نہیں آتا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانے سے باز نہیں آتا۔ تو پھر اس کی جو نماز ہے صرف میت تو ہے، جسم تو ہے، نماز کی باڈی تو ہے، لیکن نماز کی روح نصیب کوئی نہیں۔ نماز کی روح اسے نصیب ہوگی جو بندہ در حقیقت ان چیزوں سے، گناہوں سے، بے حیائی سے اور برے کاموں سے باز آ جائے گا تو در حقیقت اسے نماز کی حقیقت نصیب ہو جائے گی۔ اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں میں نے نماز تم پر اسی لیے فرض کی ہے تاکہ نیا دن آئے، نئے دن کے ساتھ تم بدل نہ جانا، تاکہ نیا دن آئے اس دن کے ساتھ تم کافروں کے طرز پر نہ چل پڑو، تاکہ نماز پڑھو اور مجھے یاد رکھو، اور تاکہ اپنی اوقات کو بھی یاد رکھو۔ جب تمہیں حالات جھکا دیں تو میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جانا، جب حالات تمہیں عروج دے دیں تو میرے سامنے آ کر جھک جانا۔ میں نے بہت بڑی بات کی ہے، میرے خیال میں وہ بات ایسے ہی گزر گئی ہے جس طرح حاجیوں کا جہاز ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ بات یہ کی ہے کہ جب انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، انسان جب حالات کے نیچے گر جائے، حالات اس کو گرا دے، پھر یہ انسان آ کر رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اللہ اکبر، ربا آپ کے سامنے آ گیا ہوں، حالات نے جھکا دیا ہے، آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، اب آپ ہی مجھے میرے پیروں کے اوپر کھڑا کر دیجئے، یا اللہ میرے حالات سنوار دیجئے۔ اور جب بندہ عروج پا جائے تو پھر شکر کرے اور سجدے کے اندر چلا جائے۔ یہ مسلمان کی شان ہے، مسلمان کو فقر و فاقہ لپیٹ لیتا ہے، مسلمان کو حالات لپیٹ لیتے ہیں۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر
والصبر والصلاة، صبر کے ساتھ نماز کے ساتھ رب ذوالجلال کی مدد مانگ لینا۔ جب تمہیں حالات ستانے لگیں، جب تمہیں حالات جھکانے لگیں، اس وقت رب ذوالجلال سے مدد مانگ لینا نماز کی صورت میں، رب ذوالجلال تمہاری مدد کر دیں گے۔ تو مسلمان اگر ہمارے اوپر بھی حالات آ جائیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر اللہ رب العزت نے عروج دے دیا ہے، ہم دنیا کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں، تو پھر رب ذوالجلال کے سامنے سجدے کے اندر ہم کیا کریں؟ جھک جائیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ من ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ دین کی جو عمارت ہے اسے اس نے کیا کر دیا؟ گرا دیا۔ جو نماز نہیں پڑھتا، آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے، جو اپنی قبر کی فکر نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ نماز مومنوں کے لیے جنت ہے، جنت تو 7ویں آسمان سے اوپر ہے، عرش سے نیچے ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین کی جگہ الصلاۃ جنت المؤمنین، کہ مومنین کی جنت ہے نماز، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی کیا ہے؟ معراج ہے، کہ معراج جنت سے بھی کیا ہے؟ اوپر ہے، عرش سے بھی اوپر ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نماز پڑھتا ہے در حقیقت وہ ایسے ہی ہے جس طرح رب ذوالجلال کے قدموں کے اندر اس نے اپنا سر رکھ دیا ہو۔ اسی کو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکال کر لے جائیں اور رب ذوالجلال کے سامنے جا کر کھڑا کر دیں اور رب ذوالجلال مجھے فرمائیں ابن سیرین بتلاؤ جنت کے اندر جانا چاہتے ہو یا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہو، تو میں رب ذوالجلال سے عرض کروں گا ربا مجھے جنت کی ضرورت کوئی نہیں، ربا وہ جنت جس کے اندر آپ آ کر کہیں گے السلام علیک یا عباد المؤمنین، کہ مومنین بندو تم پر سلامتی ہو۔ اللہ رب العزت جس جنت کے اندر آ کر مومن بندوں کو سلام کریں گے میں اس جنت میں نہیں جاؤں گا، میں کہوں گا ربا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اس لیے کہ جنت نیچے ہے اور جو مسلمانوں کی معراج ہے وہ بہت بلند ہے، اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے در حقیقت وہ رب ذوالجلال کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ نماز بندے کو رب ذوالجلال کے قریب کر دیتی ہے۔ اگر میرے رب ذوالجلال نے مجھے یہ 2 آپشن دیے، ابن سیرین کون سا آپشن ایکسیپٹ کرتے ہو، کون سا آپشن قبول کرتے ہو؟ کیا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہو، یہ جلد جنت کے اندر جانا چاہتے ہو؟ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں 2 رکعت نماز کو قبول کر لوں گا، اس لیے کہ میں جنت سے بھی آگے چلا جاؤں گا، اس لیے کہ جب میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی پھر مجھے جنت کے اندر رب ذوالجلال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ جنت کے اندر میں جاؤں گا اور نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤں گا، جنت کے اندر جا کر لذتیں اڑاؤں گا، جنت کے اندر جا کر حوروں سے ملوں گا، جنت کے اندر جا کر حوروں کے ساتھ موجیں اڑاؤں گا، جنت کے اندر جا کر میں موج مستی کے اندر لگ جاؤں گا، اور میں رب ذوالجلال کا انتظار کرتا رہوں گا کہ رب ذوالجلال آئیں گے اپنا دیدار کرائیں گے۔ میں ایسا نہیں کرتا کہ جنت کے اندر جاؤں اور رب ذوالجلال کا انتظار کرتا رہوں، میں چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال کے لیے 2 رکعت پڑھوں اور وہ 2 رکعت ڈائریکٹ مجھے رب ذوالجلال کے قدموں کے اندر لے کر جائیں گی، تو میں کیوں نہ ڈائریکٹ جنت کے اندر جا کر رب ذوالجلال کا انتظار کرنے کی بجائے ڈائریکٹ جا کر رب ذوالجلال کے قدموں کے اندر اپنا سر رکھ دوں اور جا کر ڈائریکٹ رب ذوالجلال سے ملاقات کر دوں، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں جو رب ذوالجلال کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں۔ در حقیقت نماز رب ذوالجلال سے ملاقات کرواتی ہے۔ جو بندہ جنت کے اندر چلا گیا اس نے جا کر جنت کے اندر رب ذوالجلال کی ملاقات کا انتظار کرنا ہے۔ جو بندہ 2 رکعت پڑھ کر سجدے کے اندر چلا گیا وہ ڈائریکٹ رب ذوالجلال کے قدموں کے اندر چلا گیا، اس کو جنت میں جانے کی ضرورت نہیں، انڈائریکٹ اس کی رب ذوالجلال سے ملاقات نہیں ہوگی، اس کی ملاقات رب ذوالجلال سے ڈائریکٹ ہو جائے گی۔ تو کیوں نہ میں 2 رکعت والے آپشن کو قبول کروں اور میں 2 رکعت پڑھ کر رب ذوالجلال کے پاس پہنچ جاؤں۔ جناب نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنین کی نماز معراج ہے، اور معراج رب ذوالجلال سے ملاقات ہے۔ تو میں کیوں نہ نماز پڑھ کر ڈائریکٹ رب ذوالجلال کے پاس پہنچ جاؤں؟ اگر میں جنت کے اندر جاتا ہوں، جنت کے اندر جا کر میں رب ذوالجلال کا انتظار کرتا رہوں گا، نماز پڑھ کر میں ڈائریکٹ رب ذوالجلال کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ آج مسلمان جس کے پاس نوکریوں کے لیے بھی ٹائم ہے، آج مسلمان جس کے لیے رزق کمانے کے لیے بھی ٹائم ہے، اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے ٹائم کوئی نہیں، رب ذوالجلال کو ٹائم دینے کے لیے ٹائم کوئی نہیں، باقی ہر جگہ پر جانے کے لیے ٹائم ہے۔ اتنی مصروفیات ہیں کہ کھانے کے لیے بھی کوئی مصروفیات نہیں، پینے کے لیے بھی کوئی مصروفیات نہیں، لیٹرین جانے کے لیے بھی کوئی مصروفیات نہیں، لیکن جب باری آتی ہے نماز کی پھر یہ بندہ مصروف بن جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی میرے ساتھ تو پیٹ لگا ہوا ہے، میں نماز پڑھوں گا تو روزی کون کمائے گا، رزق کون تلاش کرے گا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا حبیب لا نسألک رزقا، میں آپ سے بھی رزق نہیں کموانا چاہتا۔ اگر آپ کو دنیا کے اندر رزق نہیں ملے گا، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، میں آسمانوں سے جس طرح پہلے علیکم المن والسلوى، انسانوں کے اوپر من اور سلوہ نازل کر چکا ہوں، علینا مائدۃ من السماء، عیسائیوں کے اوپر دسترخوان نازل کر چکا ہوں۔ مسلمانوں اگر زمین سے تمہیں رزق نہیں ملے گا، آسمانوں سے رزق نازل کر دوں گا۔ لا نسألک رزقا، میں نے رزق کے لیے تمہیں دنیا کے اندر نہیں بھیجا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمہیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ جاؤ وہاں پر جا کر اپنی آخرت کو سنوار کر آ جاؤ، اپنی قبر کو سنوار کر آ جاؤ، اپنی آخرت کو سنوار کر آ جاؤ، اپنے تعلقات رب ذوالجلال کے ساتھ جوڑ کر آ جاؤ، اپنے آپ کو دنیا کا بندہ نہ بناؤ، اپنے آپ کو رب ذوالجلال کا بندہ بنا کر آ جاؤ۔ اپنی دنیا کے اندر 4 دن کی زندگی کے اندر جہنم نہ خریدنا، جنت کے خریدار بن کر آ جاؤ، جنت کے لیے قربانیاں دے کر آ جاؤ، جنت کے لیے محنت کر کے آ جاؤ، اور مجھے راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے راضی کرتے ہوئے آ جاؤ۔ پھر قیامت کا دن آئے گا، قیامت والے دن میں سب کو حکم دوں گا، وہ مجرم ہوں گے ان کو بھی حکم دوں گا، فرمانبردار ہوں گے ان کو بھی حکم دوں گا، نمازی ہوں گے ان کو بھی حکم دوں گا، نماز نہ پڑھنے والے ہوں گے ان کو بھی حکم دوں گا کہ سارے سجدے کے اندر چلے جاؤ، سارے سجدے کے اندر چلے جاؤ۔ تو جو مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے وہ تو سجدے کے اندر چلے جائیں گے، اور جنہوں نے زندگی کے اندر یہ کہا ہوگا کہ جی رزق کماتے رہے، کہ جی مہنگائی کا رونا روتے رہے، مہنگائی کی ضد کے اندر تھے، مصروفیات کے اندر پھنسے ہوئے تھے، بال بچوں کے اندر پھنسے ہوئے تھے، نوکریوں اور ملازمتوں کے اندر پھنسے ہوئے تھے، اس لیے سجدہ نہیں کر سکے، کل قیامت والے دن جب رب ذوالجلال فرمائے گا کہ سارے سجدے کے اندر چلے جاؤ، اس وقت جو لوگ دنیا کے اندر سجدے کر کے گئے ہوں گے وہ تو سجدے کے اندر چلے جائیں گے، لیکن جن لوگوں نے دنیا کے اندر کبھی سجدہ ہی نہیں کیا ہوگا ان کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ اس دن سجدہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ جو لوگ دنیا کے اوپر سجدے کرتے ہوں گے در حقیقت آخرت کے اندر بھی پھر وہی سجدہ کر پائیں گے۔ جنہوں نے دنیا کے اندر کبھی سجدہ ہی نہیں کیا ہوگا پھر وہ آخرت والے دن بھی سجدہ نہیں کر پائے گا۔ جو آج پچھتاوے گا کل اس کے لیے کیا ہوگی؟ بہتری ہوگی اور رب کی بڑی خوشی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جو کل پچھتائے گا وہ صرف پچھتاتا رہ جائے گا، افسوس کرتا رہ جائے گا۔ اسی کو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک دن بازار کے قریب سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ تماشے والی جگہ پر کھڑے ہیں، لوگ آخرت کو بھول گئے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے صحابہ کرام کو دیکھا تھا کہ صحابہ کرام کی جماعت ہنس رہی تھی اور ان کے دانت نظر آ رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے سے گزر رہے تھے، حضور نے صحابہ کرام کو ہنستے ہوئے دیکھا، صحابہ کرام کو فرمایا او صحابہ کرام کی جماعت، او میرے دوستو کیا تم قبر کو بھول گئے ہو؟ کیا تم آخرت کو بھول گئے ہو کہ تمہارے دانت مسجد کے اندر نظر آ رہے ہیں؟ کیا تم آخرت کو بھول چکے ہو؟ جہنم کو بھول چکے ہو؟ رب ذوالجلال کی ناراضگی کو بھول چکے ہو؟ صحابہ کرام دیکھو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی یاد دلائی، اسی طرح حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب لوگوں کو بازار کے اندر دیکھا کہ وہ مست ہوئے پڑے ہیں، عیاشیوں کے اندر اور تماشے کے اندر مست ہوئے پڑے ہیں، آخرت کو بھی بھول چکے ہیں، قبر کو بھی بھول چکے ہیں، رب ذوالجلال کو بھی بھول چکے ہیں، حضور کے فرمان کو بھی بھول چکے ہیں، تو میں گیا
اور جا کر ان کو آخرت کی یاد دلانا چاہا۔ میرے دل کے اندر آیا کہ میں جاؤں ان کی رب ذوالجلال سے صلح کرا کے آؤں، تو میں جاتا ہوں اور ان بندوں کو کہتا ہوں کہ بھائیو 5 منٹ مجھے دے دو، میں آپ کی ملاقات رب ذوالجلال سے کراتا ہوں، آپ کی صلح رب ذوالجلال کے ساتھ کراتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم کوئی نہیں، بہلول چلے جاؤ۔ بہلول بازار کے شروع کے اندر کھڑے ہو کر آنکھیں مسلتے رہے اور روتے رہے۔ پھر کچھ دن بعد وہی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ قبرستان کے اندر بھی رو رہے تھے۔ وہ بندہ جس نے بازار کے اندر حضرت بہلول کو روتے ہوئے دیکھا تھا، وہی بندہ دوبارہ قبرستان کے اندر حضرت بہلول کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت بہلول کے پاس چلا جاتا ہے۔ بہلول کبھی بازاروں کے اندر روتے ہو، کبھی قبرستانوں کے اندر روتے ہو، کبھی چوراہوں کے اندر روتے ہو، کبھی ویرانوں کے اندر روتے ہو۔ بہلول بتلاتے نہیں ہو، بتلاتے کیوں نہیں ہو؟ تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر کیوں نہیں روتے؟ خلوت کے اندر بیٹھ کر کیوں نہیں روتے؟ اگر رونا ہی ہے تو صرف رب ذوالجلال کو دکھلانے کے لیے کیوں نہیں روتے؟ کبھی بازاروں کے اندر جا کر کیوں روتے ہو؟ کبھی قبرستانوں کے اندر آ کر کیوں روتے ہو؟ کبھی چوراہوں کے اندر، کبھی بازاروں کے اندر جا کر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ رونا ہی ہے تو اس رب ذوالجلال کے سامنے رو، جو رب ذوالجلال اتنا کریم ہے، جو یہ کہتا ہے تمہارے ایک آنکھ سے آنسو نکلنے کی وجہ سے تمہاری بخشش کر دوں گا، صرف اتنا کہنے کی وجہ سے مغفرت کر دوں گا، جو یہ کہے کہ ربا مجھے معاف کر دے۔ اس رب کریم کے سامنے کیوں نہیں روتے؟ بہلول کبھی بازاروں کے اندر رو رہے ہو، بہلول کبھی قبرستانوں کے اندر رو رہے ہو، جو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی تسلیاں دینے والا نہیں ہے، بہلول ان لوگوں کے سامنے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چند دن پہلے میں گیا تھا بازار کے اندر کہ جاؤں رب ذوالجلال کی بندوں کے ساتھ صلح کرا کے ہوں، لیکن رب ذوالجلال صلح کرنے کے لیے تیار تھا، بندے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج بندے صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، رب ذوالجلال صلح کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ مسلمان آج جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، آج اگر پچھتا لیا کل کی بہتری ہوگی، کل رب ذوالجلال کے ساتھ جب ملاقات ہوگی بڑے فخر کے ساتھ ملاقات کریں گے اور خوش ہوتے ہوتے جائیں گے اور رب ذوالجلال کی ملاقات کر کے آئیں گے، کہیں گے کہ واہ واہ کیا خوشی کی بات ہے، جس رب ذوالجلال کو سجدے کرتے رہے آج رب ذوالجلال خوشی کے موڈ کے اندر ہے، آج رب ذوالجلال ہمیں بھی تسلی دے گا، آج رب ذوالجلال ہمیں بھی انعامات سے نوازے گا۔ جب ایسا نہیں کریں گے آج پچھتائیں گے نہیں، کل جب جائیں گے قیامت والے دن اور یہ اس بات پر چھوڑ دیا کہ جی کل پچھتا لیں گے، کل کو سجدے بھی کر لیں گے، کل کو رب ذوالجلال کو بھی منا لیں گے، ابھی تو جوان ہوں، بڑھاپے کے اندر صرف نمازیں ہی پڑھتا رہوں گا، بڑھاپے کے اندر صرف رب ذوالجلال کو راضی کروں گا، یا آج مصروف ہوں، آج ٹائم کوئی نہیں، آج نماز پڑھنے کے لیے ٹائم کوئی نہیں، آج رب ذوالجلال کو منانے کے لیے ٹائم کوئی نہیں، کل کے دن آئے گا رب ذوالجلال کو منا لوں گا، تو پھر کل صرف پچھتاوا ہی کرتے رہ جاؤ گے، صرف افسوس ہی کرتے رہ جاؤ گے، شاید یہ لمحات نکل گئے، کل یہ نہ ہو کہ ہمیں موقع ہی نہ ملے اور رب ذوالجلال کے سامنے توبہ ہی نہ کر سکیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق حدیث پاک کے اندر آتا ہے غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ جب رب ذوالجلال نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، یا رسول اللہ پھر پیروں کو سجانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ لمبے لمبے سجدے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بسا اوقات حضور اس طرح لمبا سجدہ کیا کرتے تھے میں حضور کو ہلاتی تھی کہ یہ نہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہی نکل چکی ہو، میں بیٹھ کر پیچھے رویا کرتی تھی اور کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو دیکھ کر آنسو بہایا کرتی تھی، کبھی حضور کو ہلایا کرتی تھی۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ جب اللہ رب العزت نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، یا رسول اللہ پھر پیر کیوں سجاتے ہو؟ پھر اتنی لمبی رکعتیں کیوں پڑھتے ہو؟ اتنے لمبے سجدے اور لمبے رکوع لمبے قیام کیوں کرتے ہو؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، سبحان اللہ، کیا میں رب ذوالجلال کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج کا مسلمان تیرے پاس ٹوٹیاں بھی ہیں، پانی بھی وافر مقدار کے اندر ہے اور ٹھنڈی ہوا دینے والے پنکھے بھی ہیں، عمدہ سے عمدہ خوبصورت صفیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی مسلمان نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاؤ ذرا لیلۃ القدر کے اندر دیکھ کر آؤ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیچڑ کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، جاؤ ذرا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آؤ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں کے اوپر بھی سجدہ کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان جس کے لیے عمدہ سے عمدہ چٹایا ہے پھر بھی سجدہ کرنے کے
لیے ٹائم کوئی نہیں۔ مسلمان کبھی تو نے 9 دن بھوک کے اندر گزارے ہیں، پھر تو کہے کہ جی میرے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، اس لیے جی میں مصروف ہوں، مصروفیت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال کل قیامت والے دن ہمارے سامنے کھڑا کر دیں گے، یا رسول اللہ ذرا اپنی امت کو بتلاؤ کیا آپ کی امت نے کبھی 9 دن بھوک کے اندر گزارے تھے؟ یا رسول اللہ کائنات آپ کے لیے بنائی تھی، یا رسول اللہ 9 دن بھوکا بھی آپ کو رکھا تھا، کیا انہوں نے 9 گھنٹے بھوک برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ یا رسول اللہ ان کو 9 دن تو کیا 9 گھنٹے بھی بھوکا نہیں رکھا، 9 گھنٹے پیاسا نہیں رکھا، ان کو نلکے بھی دیے، ان کو موٹراں بھی دی، ان کو ٹینکیاں بھی دی، اتنے پانی دیے۔ یا رسول اللہ آپ تو پانی کنویں سے نکالا کرتے تھے، پانی نکال کر پھر بھی راتوں کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ کی امت جن کو میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، نماز صرف اپنے لیے پڑھ رہے ہو، نماز پڑھو گے تو نماز تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ یا رسول اللہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، ان کا بیٹا ان کی بات نہیں مانتا تھا، یہ تیوری چڑھا جاتے تھے۔ یا رسول اللہ ان کا بیٹا ان کی بات نہ مانتا، یہ بیٹے کو مارتے تھے، بیٹے کے ساتھ غصے ہو جاتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ کی امت اگر اپنی گھر والی کو کوئی حکم دیتی، ان کی گھر والی ان کو بر وقت روٹی نہ پکا کر دیتی، چائے بنا کر نہ دیتی، کپڑے دھو کر نہ دیتی، ان کو بستر لگا کر بر وقت نہ دیتی، ان کو کپڑے بر وقت تیار کر کے نہ دیتی۔ یا رسول اللہ یہ ایک مرتبہ کہنے سے اگر ان کی گھر والی، ان کا بیٹا، ان کے ماتحت، ان کے ملازم اگر کام نہ کرتے، یہ سزائیں دیتے، یہ ناراض ہو جاتے، اپنی بیوی کو بھی مارتے، اپنے بیٹوں کو بھی مارتے۔ یا رسول اللہ اس قرآن پاک کے اندر 750 مرتبہ میں نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لیکن اس بندے نے ایک دن بھی 5 ٹائم نماز نہیں پڑھی۔ آج آپ بتلاؤ پھر میں بھی اس کو سزا دے سکتا ہوں یا نہیں؟ جب رب ذوالجلال یہ شکوہ کریں گے، پھر جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنسو بہا رہے ہوں گے، پھر رب ذوالجلال فرمائیں گے، اپنے فرشتوں کو حکم دیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرموں کو علیحدہ کر دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ مجرم بھی برابر ہو جائے، نمازی بھی برابر ہو جائے، بے نمازی بھی جنت کے اندر، نمازی بھی جنت کے اندر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرما بردار بھی جنت کے اندر، نافرمان بھی جنت کے اندر، کوئی اندھی نگری کوئی نہیں کہ فرما بردار جنہوں نے سردیوں کے اندر وضو کیے تھے، جنہوں نے گرمیوں کے اندر تپتے پانی کے ساتھ وضو کر کے اور اسی طرح پسینے بہاتے ہوئے آئے تھے، گرمی کے اندر کھڑے ہو کر پسینے پوچھتے پوتے، کپڑے بھگوتے بھگوتے نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، ان کو بھی جنت کے اندر، اور جو ٹھنڈی جگہوں کے اوپر بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا لیتے ہوئے کپڑے اتارے ہوئے سوئے رہے، ان کو بھی جنت کے اندر ڈال دو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم لوگ علیحدہ ہو جائیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجرم بھی ایک ہی جنت کے اندر چلے جائیں اور فرما بردار بھی ایک جنت کے اندر چلے جائیں۔ نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ پھر جب مسلمان دیکھیں گے کہ جی ماشاءاللہ تھے تو بڑے حاجی صاحب، جی آپ تو ماشاءاللہ بڑے چودھری تھے، آپ کا رعب اور دبدبا تھا، ان المجرمین ما سلککم فی سقر، آج تمہیں جہنم کے اندر کس چیز نے دھکا مار دیا ہے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے چوکوں کے اندر بیٹھ کر گپ شپ کیا کرتے تھے۔ ما سلککم فی سقر، مسلمان دوسرے مسلمان سے پوچھ رہا ہوگا ما سلککم فی سقر، او بھائی تجھے جہنم کے اندر کس چیز نے ڈال دیا؟ تو وہ مجرم مسلمان کہے گا ان المجرمین ما سلککم فی سقر، مجرم سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم کے اندر دھکیلنے والی کیا چیز ہے؟ کیا ماں باپ کی نافرمانی تھی جس نے جہنم کے اندر ڈال دیا ہے، یا کسی کا حق کھایا تھا اس لیے جہنم کے اندر غوطے کھا رہے ہو، اس لیے جہنم کے اندر کچلے جا رہے ہو، یا کسی کے اوپر ظلم کیا تھا اس لیے جہنم کے اندر گئے پڑے ہو، یا کیا تم نے دنیا کے اندر کسی کے حقوق کھائے تھے اس لیے جہنم کے اندر جا رہے ہو اور جہنم کے اندر غوطے لگا رہے ہو؟ تو جہنمی کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اس لیے آج جہنم کے غوطے کھا رہے ہیں۔ مسلمان کوئی پتہ کوئی نہیں کس وقت روح پرواز کر جائے، آج موقع ہے، آج رب ذوالجلال کے ساتھ صلح کی جاتی ہے۔ مسلمان جتنی مرضی مصروفیت ہو، روٹی کے لیے بھی ٹائم نکل جاتا ہے، جتنی مرضی مصروفیت ہو پینے کے لیے بھی ٹائم نکل جاتا ہے، اور جب پیٹ کے اندر گڑ گڑ ہو رہی ہو
اس وقت لیٹرین کے لیے بھی ٹائم نکل جاتا ہے، جب رب ذوالجلال بلاتے ہیں پھر اس وقت نماز کے لیے ٹائم کیوں نہیں نکلتا؟ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بازار کے اندر گیا، میں نے جا کر دیکھا کہ ایک لونڈی ہے جو سستے داموں کے اندر بیچی جا رہی ہے، اور میں نے جا کر پوچھا کہ جی اس کا ریٹ کتنا ہے، تو مجھے بتلایا گیا 7 درہم اس کا ریٹ ہے، اور یہ پاگل لڑکی ہے جو لے کر جانا چاہے لے کر چلا جائے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چلو اور کوئی کام نہیں کرے گی، کم از کم میرے گھر کے اندر جھاڑو تو لگا دے گی، بھلے پگلی کیوں نہیں ہے، پگلیاں بھی کام کر لیتی ہیں، پاگل لڑکیاں بھی بہت سارے کام کرتی ہیں، چلو کوئی نہ کوئی تو کام کرتی رہے گی، کیوں دھوپ کے اندر رول رہی ہے، کہیں یہ نہ ہو اس پاگل کو کوئی ظالم لے جائے اور لے کر وہاں پر خوب اس کے اوپر ظلم کرے، تشدد کرے، یہ رب ذوالجلال کی بندی ہے، چلو میں 7 درہم لگا دیتا ہوں، 7 درہم کی وجہ سے اس کو اپنے گھر کے اندر چھوڑ دوں گا، کم از کم یہ بے عقل ہے تو اس کے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کرے گا، کوئی زیادتی تو نہیں کرے گا۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں اس کو لے کر گیا اپنے گھر کے اندر چھوڑ دیا، میں نے کہا یہ تیرا کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر سونا ہے، جو تو کام کرنا چاہے کر لینا، وگرنہ کام میں خود کر لیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اپنے گھر کا جھاڑو خود لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آٹا گوندتے ہوئے، اس لیے باندھی نکرانی آپ کو میرے گھر کے اندر کام کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، جتنا کر سکتی ہے اتنا کر لینا، جو کر لے گی ٹھیک، نہیں کرے گی تو میں خود کر لوں گا، اس لیے کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہوں، وہ نبی جو جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آیا ہے، جو مالک کو یہ کہتا ہے کہ جی اونٹ کے اوپر زیادتیاں نہ کر، اونٹ کے اوپر ظلم نہ کر، اس کے اوپر زیادہ وزن نہ لاد، میں اس کا امتی ہوں، میں آپ کے اوپر بھی ظلم نہیں کروں گا، اس لیے کہ حضور کا امتی ہوں، کل میں حضور کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا کہ کل کو میرا رب ذوالجلال یہ کہے کہ تیری امت تیرے بندوں کے اوپر ظلم کرتی رہی، کلمہ گو کے اوپر ظلم کرتا رہا، میں کلمہ گو کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہتا، تو جتنا کر سکتی ہے اتنا کر لینا۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب اس کو کہا یہ تیرا کمرہ ہے اور سو جا، یہ کنواں ہے، یہاں سے پانی بھرے گی، یہاں سے پانی پینا ہے، کھانے کی ضرورت ہو تو میرے گھر کے اندر جو پڑا ہو وہی تو کھا سکتی ہے، تجھے اجازت ہے، اس لیے کہ یہ کھانے مجھے بھی رب ذوالجلال نے دیے ہیں، وہ رب ذوالجلال صرف میرا رب نہیں ہے، وہ تیرا بھی رب ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رات کو سو گیا، صبح میں سویا ہوا تھا اور میں نے بھی نیت کی ہوئی تھی کہ اٹھوں گا رب ذوالجلال کو راضی کروں گا، اٹھوں گا اس آگ کو بجھاؤں گا جو آگ انسانوں کو جلانے والی ہے، جو آگ جنوں کو جلانے والی ہے، اس آگ کو اٹھ کر بجھاؤں گا آنسو بہا کر۔ تو حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابھی میں سویا ہوا تھا، میرے کانوں کے اندر آوازیں آنے لگی، آوازیں یہ تھی اس لڑکی کی کہ ربا اگر تجھے مجھ سے محبت ہے، اس محبت کا واسطہ ہے، اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں، میری وہ آنکھیں جو نیند سے کبھی بھرتی نہیں ہے، یا اللہ میں ان آنکھوں سے پناہ مانگتی ہوں، من عین لا تشبع من النوم، مجھے وہ آنکھیں دے جو آپ کے سامنے رونے والی ہوں، ربا وہ آنکھیں نہ دے جو نیند سے ہی نہ بھرتی ہوں، ربا ان آنکھوں سے مجھے نجات نصیب فرما دیجئے، ربا اگر آپ کو محبت ہے اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری جو نیند والی لذت ہے، آرام والی لذت ہے، وہ لذت ختم کر دے، جس طرح مسلمان تو اور میں دعا کرتے ہیں کہ ربا میری بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت کے اندر تبدیل کر دے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ عورت دعائیں کر رہی تھی، ربا جو میری نیند کی لذت ہے، راحت کا سکون ہے، ربا وہ سکون میرا عبادت کے اندر تبدیل کر دے، مجھے نیند کے اندر اتنا مزہ نہ آئے جتنا مزہ عبادت کے اندر آئے، وہ مزہ مجھے بھی نصیب فرما دیجئے، وہ لذت مجھے بھی نصیب فرما دیجئے، جو لذت تو نے اپنے حبیب کو دی تھی، تیرا حبیب لمبے لمبے سجدے کیا کرتا تھا، جو لذت تو نے حبیب کی بیٹی کو دی، حضرت فاطمہ تو زہرا کو دی تھی، اور حضرت فاطمہ یہ کہتی ہوئی نظر آتی تھی کہ ربا رات چھوٹی ہے اور عبادت بڑی ہے، ربا اس چھوٹی سی رات کے اندر میرا سجدہ بھی پورا نہیں ہوا، ربا بڑی بڑی راتیں نصیب فرما، ربا جو لذت تو نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی وہی عبادت کی لذت مجھے بھی نصیب فرما دیجئے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں اٹھا اور جا کر اس لڑکی کو جب دیکھا پہلے تو میں حیران ہو گیا، پھر جب میں نے اس کے الفاظ سنے کہ ربا تجھے محبت ہے مجھ سے تو اسی محبت کا واسطہ ہے میری نیند والی لذت کو میری عبادت والی لذت کے اندر تبدیل کر دے، مجھے نیند کے اندر لذت نہ آئے، مجھے نیند کے اندر سکون نہ آئے، مجھے نیند کے اندر راحت نہ آئے، مجھے عبادت کے اندر لذت ملے، مجھے عبادت کے اندر سکون ملے، مجھے عبادت کے اندر چسکا پڑ جائے۔ یا اللہ میری زندگی اس طرح کنورٹ کر دے، اس طرح تبدیل کر دے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جا کر کہا او پگلی لڑکی کس طرح کی رب ذوالجلال سے دعائیں کر رہی ہے، کیوں اس طرح کہہ رہی ہے کہ اگر تجھے مجھ سے محبت ہے یوں کیوں نہیں کہتی مجھے تجھ سے محبت ہے، اس لیے میری نیند والی راحت کو میری عبادت والی لذت کے اندر تبدیل کر دیجئے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی عطا بن یسار آپ کو پتہ کوئی نہیں، اگر رب ذوالجلال کو مجھ سے محبت نہ ہوتی رب ذوالجلال کبھی مجھے مصلی کے اوپر کھڑا نہ کرتا، رب ذوالجلال کبھی مجھے گڑ گڑانے کی توفیق نہ دیتا، رب ذوالجلال مجھے اپنے گنگانے کی توفیق نہ دیتا اور تجھے میٹھی لذت والی نیند نہ سلاتا۔ یہ رب ذوالجلال کو مجھ سے محبت ہے اس لیے رب ذوالجلال نے مجھے راتوں کو کھڑا کر دیا اور تجھے میٹھی نیند سلا دیا ہے۔ تو حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا اس کے اس قسم کے الفاظ تھے، پھر وہ دعا کرتی ہوئی نظر آتی ہے ربا پہلے تیرا اور میرا معاملہ تھا، تیری عبادت چھپ کر کیا کرتی تھی، ربا غلامی کے اندر جکڑی ہوئی تھی، ربا دن کو تیرے انسانوں کی خدمت کرتی تھی، تیرے بندوں کی نوکریاں کیا کرتی تھی، راتوں کو اٹھ کر تیرے سامنے گڑ گڑایا کرتی تھی، راتوں کو تجھے منایا کرتی تھی، راتوں کو تجھے راضی کیا کرتی تھی۔ ربا اب بندوں کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یہ تو وقت کی ولی ہے۔ ربا جب سے تیرے بندوں کو پتہ چل گیا ہے اب میں چاہتی ہوں کہ میری سانسیں بھی ختم کر دیجئے۔ اس نے اتنا کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زور سے چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی کہ پہلے عبادت صرف اور صرف رب ذوالجلال کے ساتھ تھی، اب دنیا کو پتہ چل گیا ہے، دنیا کہے گی کہ جی بڑی ولی ہے، دنیا میرا اب احترام کرنا شروع کر دے گی۔ پہلے میں نکرانی تھی، عبادت کرتی تھی، ڈبل ثواب ملتا تھا، اب میں چونکہ لوگوں کو پتہ چل چکا ہے، لوگ میری باتیں سن چکے ہیں، ربا آپ کا اور میرا جو راز تھا وہ راز عیاں ہو چکا ہے، اب اس زندگی کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ربا میری جان لے لیجئے۔ تو آج کا مسلمان رب ذوالجلال نے آپ کو اتنا صحت مند بنایا ہے کہ نماز بیمار آدمی جو نارمل بیمار ہوتا ہے، جس کو بخار ہو، سر کا درد ہو یا تلواروں کی کھنکھناہٹ ہو، تلواروں کی آوازیں آ رہی ہوں، گولیاں چل رہی ہوں اور اسی طرح وہاں پر اسلحہ چل رہا ہو، فوج حملہ کر رہی ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، گولیاں دائیں سے بھی آ رہی ہوں بائیں سے بھی آ رہی ہوں، مجاہد جہاد کر رہا ہو، بیمار حالت بستر کے اندر پڑا ہو بیماری کی حالت میں، لیکن اس کو ہوش ہے، نماز اس کو معاف کوئی نہیں۔ تو آج کا مسلمان جو صحت مند ہے، جو چل پھر بھی سکتا ہے، جس کو رب ذوالجلال نے پانی والی نعمت بھی دی ہے، پنکھوں والی نعمتیں بھی دی ہیں، جس کو صفوں والی نعمت بھی دی ہے، امام جیسی نعمت بھی دی ہے اور ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، آج وہ مسلمان نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ رب ذوالجلال کے سامنے میں نے آپ سے عرض کی ہے ہمارا بیٹا ہمارا حکم نہ مانے تو بیٹے کو مارتے ہیں، بیوی حکم نہ مانے طلاق دے کر میکوں کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے 750 دفعہ، مسلمان کتنی دفعہ ذرا اونچا بول؟ 750 نہ ایک آواز سے اونچی آواز میں کتنی دفعہ؟ سارے کہیں تاکہ پتہ چل جائے، ہر ایک کو اتنا تو پتہ ہو کہ قرآن پاک کے اندر 750 دفعہ کتنا؟ 750 دفعہ رب ذوالجلال نے فرمایا میرا بندہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، اور رب کا منادی آوازیں دیتا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف مسلمان آ جا، مسلمان کہتا ہے مصروف ہوں، رب ذوالجلال فرمائیں گے، رب ذوالجلال ہماری مصروفیت نکالیں گے، رب ذوالجلال فرمائیں گے کھانے کے لیے بھی تو مصروف نہیں ہوتا تھا، پینے کے لیے بھی مصروف نہیں ہوتا تھا، جب گڑ گڑ ہوتی تھی تب بھی مصروف نہیں ہوتا تھا، جب میرے لیے ٹائم کی باری آتی، میرے سامنے جھکنے کی باری آتی، تب تیری مصروفیات آ جاتی تھی۔ اب مسلمان آخری بار، اب مسلمان نماز تو پڑھتا ہے لیکن جماعت جا رہی ہے اور مسلمان آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو یاد رکھنا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر منافق تھے، ان منافقین کے متعلق آتا ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ کہ منافق نماز تو پڑھتا ہے لیکن پڑھتا کیوں ہے؟ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور پڑھتا ہے تو پڑھتا کیسی ہے؟ کسالہ، سستی والی نماز پڑھتا ہے۔ مسلمان ایک تو نماز لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں پڑھتا، دوسرے نمبر پر مسلمان سستی والی نماز نہیں، کون سی نماز؟ چستی والی نماز پڑھتا ہے۔ اسی آیت کے آخر میں فرمایا رب ذوالجلال نے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ ذکر نہیں کرتے رب ذوالجلال کا مگر تھوڑا سا۔ آج مسلمان آپ اور میں بھی ذکر نہیں کرتے، نماز آپ کی ہو یا میری ہو سست والی ہے۔ تو ہمیں یہ جو نماز کے اندر سستی ہے اسے بھی دور کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ دور کرنا پڑے گا۔ جب نماز کا ٹائم آ جائے کوئی مصروفیت نہیں، رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندے کو رزق ایسی جگہوں سے دوں گا کہ تمہیں وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ جب بندہ رزق کے پیچھے بھاگے گا نا تو پھر رزق میرے بھائی ایسا ہے جس طرح ہمارا سایہ ہوتا ہے۔ اگر ہم سورج گیا ہوا ہے مغرب کی طرف، ہم جائے بھاگیں گے مشرق کی طرف تو ہمارا سایہ ہم جتنا بھاگیں گے اتنا آگے بھاگے گا۔ تو اسی طرح ہم رزق کے پیچھے صرف بھاگ گئے رب کو پیٹھ پھیر کر تو رزق بھاگتا جائے گا، رزق ہم سے پکڑا نہیں جائے گا۔ اور اگر ہم رب کے سامنے جھک گئے تو پھر یقین جانیے رزق خود بخود آ جائے گا۔ اب مثال کے طور پر جب ہم آ گئے سائے میں مغرب کی طرف مثال کے طور پر سورج جو مغرب کی طرف جا رہا ہے تو وہ جو ہمارا کیا ہے سایہ ہے وہ خود بخود ہمارے پیچھے آ جائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، اس وقت تک کسی کو موت نہیں آتی جب تک اس کا رزق پورا نہ ہو جائے۔ اب یہ حدیث یاد رکھنا، بات ہی ختم۔ اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک رزق پورا نہ ہو جائے۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا کیا وہ زیادہ کھاتے ہیں؟ وہ بھائی اس پاکستان کا بر اعظم ایشیا کا امیر ترین ہے میاں منشا، اس کو روٹی نصیب کوئی نہیں، صرف وہ بند کھاتا ہے، اس کو عام نصیب کوئی نہیں۔ آپ کو نصیب تو ہے کہ مل جائے تو خوب پھاڑ سکتے ہیں۔ تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کے بندے۔ اللہ نے ہمیں شکر کے اندر نہیں ڈالا، اللہ نے ہمیں ٹانگوں سے معذور نہیں کیا، آنکھوں سے معذور نہیں کیا۔ آج نماز مفت ہے، نماز پڑھ لیں تاکہ کل قیامت والے دن جائیں تو رب ذوالجلال ہمیں شاباش دے اور یہ کہے کہ میرے بندے آ گئے ہیں، ان کو جنت کے اندر لے چلو۔ اور رب ذوالجلال فرمائے کہ جنت کے اندر میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا۔ یہ نہ ہو کہ ہم جائیں اور رب ذوالجلال فرمائے منہ موڑ لیں اپنا، جس طرح اللہ رب العزت کا جو منہ ہوگا کہ جی منہ موڑ لیں کہ انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا تھا تو آج یہ میرے پاس کیا لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ سب حضرات کوشش کریں کہ کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ کوئی مصروفیت ایسی نہیں ہے جو مصروفیت ہمیں کھانے سے نہیں روک سکتی، پینے سے نہیں روک سکتی، ہماری ضروریات سے نہیں روک سکتی، تو وہ ہمیں نماز سے کیوں روک سکتی ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے درمیان مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کیسے کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ جو باتیں کہیں اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔